انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 19ویں تا 21ویں آیات مقدسہ۔ اور وہ اسے اس کے پاس لائے، اور اسے دیکھتے ہی روح نے اسے مروڑا، اور وہ زمین پر گرا اور کف لا کر اینٹنے لگا۔ تب اس نے اس کے باپ سے پوچھا، کتنی مدت ہوئی کہ اسے یہ ہو رہا ہے؟ وہ بولا، لڑکپن ہی سے، اور اکثر وہ اسے آگ میں ڈالتی ہے اور پانی میں بھی، تاکہ اسے ہلاک کرے۔ سو اگر تجھ سے کچھ ہو سکے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا مقدس اندریاس کم تھیاگن، مقدس پالوس چونگ ہاسانگ اور ان کے ساتھیوں کا یوم شہادت مناتی ہے۔ مقدس اندریاس کم کا تعلق کوریا کے ایک معزز گھرانے سے تھا، اور آپ کے ماں باپ نے بھی مسیحیت کو قبول کیا۔ آپ کے والد کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی۔ آپ نے 15 برس کی عمر میں بپتسمہ پایا اور مکاؤ کی سیمنری میں کہانت کی تربیت پائی۔ آپ نہ صرف کوریا کے پہلے کاہن ہیں، بلکہ یہاں کے ایمان کی خاطر ہونے والے پہلے شہید بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھی مقدس پالوس چونگ ہاسانگ ایک عام مومن تھے۔ آپ نے انتہائی کوشش کر کے مسیحیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ایمان میں مضبوط رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے تقریباً 9 بار کوریا سے سفر کر کے چین گئے اور بیجنگ کے بشپ سے درخواست کی کہ وہ اپنے کاہنوں کو کوریا بھیجیں۔ اسی غرض سے پاپا اعظم گریگری دہم نے کورین کیتھولک ڈائسس کے قیام کا اعلان کیا۔ آپ خود بھی ایک سیمنری میں کاہن بننے کے لیے داخل ہوئے، لیکن ابھی زیر تربیت ہی تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دونوں کو اور آپ کے 111 ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، کیونکہ 1839 سے لے کر 1867 تک مسیحیوں پر بے شمار تشدد کیا گیا، اور اس شہداء کے گروپ میں 10 مقامی عامة المومنین، 3 بشپ صاحبان اور 7 فرانسیسی کاہن شامل ہیں۔ آپ دونوں اور آپ کے 111 ساتھیوں کو 1984 میں پاپا اعظم مقدس جان پال دوم نے شہید اور مقدس قرار دیا۔ آج کا انجیلی اقتباس بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خاندان میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ہم سنتے ہیں کہ یسوع اپنے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ وہ کلام کا پرچار کرتا اور لوگوں کو ان کی بیماریوں سے رہائی دیتا، اور انہیں ان کی زندگیوں میں کلام کے بیج کا پرچار کرتا ہے۔ اسی دوران اس کے ماں اور اس کے بھائی اس سے ملنے کو آتے ہیں۔ وہ بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ پیغام بھیجتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پیغام سن کر یہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی اور بہن اور ماں وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے مشن کو اس دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ حقیقی رشتہ قدرتی بندھنوں کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا انحصار خدا کے کلام کی فرما برداری پر ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے گھرانے میں شمار کرتا ہے جو اس کے کلام کو سنتے ہیں، حلیمی کے ساتھ قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح قدرتی خاندان کے برعکس روحانی خاندان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا برملا اقرار کیا تھا کہ جو کوئی ماں باپ بہن بھائی سے بڑھ کر مجھے پیار نہیں کرے گا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔
آج خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے حقیقی خاندان میں شامل ہوں، ہم اس کے بھائی، بہن اور ماں بنیں۔ جو اس کا کلام سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے، وہی اس کا حقیقی شاگرد ہو سکتا ہے۔ جس طرح مقدس اندریاس، مقدس پالوس اور اس کے ساتھیوں نے اپنی جان سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کو ترجیح دی اور اس کے کلام کا پرچار کیا اور اپنی جانوں کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، ویسے ہی ہم بھی اس کے کلام کو فرما برداری، تابعداری اور حلیمی کے ساتھ قبول کر کے اس کے حقیقی شاگرد اور اس کے خاندان میں شامل ہوں۔ آمین۔